السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، آج کے اس درس کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا کہ غزوہ بدر کا چوتھا حصہ آخر باطل رسوا ہوا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ انجام کار آخری نتیجہ یہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، مومنین کے ساتھ ہوتا ہے اور باطل کے خلاف جاتا ہے۔ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو ہم لوگوں نے سنا، پڑھا، کہا کہ جب سے آپ نبی بنائے گئے دو گروہ آمنے سامنے آ گیا، ایک حق کا ایک باطل کا۔ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ جب وقت آئے گا تبھی فیصلہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ چنانچہ 13 سال مکہ کی زندگی اسی آزمائش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی گزری۔ حق پر ہونے کے باوجود آپ کو مصائب، پریشانیوں کا سامنا رہا۔ 13 سال کے بعد ہجرت کی، اور یہ دوسرے ہجری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا کہ باطل رسوا ہوگا ہی، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، وہ بچ نہیں سکتا۔ پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کو لے کر کے بدر کے میدان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ پانی کے جو کنویں تھے
ان پر پہلے ہی آپ نے خباب بن منذر اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آگے بڑھ کر قبضہ کر لیا اور آپ کے لیے الگ سے ایک چھاؤنی یا ہیڈ کوارٹر آپ کا بنایا گیا، ایک اونچی جگہ پر چھپر ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف رکھتے تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہوئی اسلامی لشکر کی کہ جو میدان جنگ تک پہنچ چکا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کفار مکہ کا حال، مکی لشکر کا حال۔ چنانچہ وہ لشکر جو ابو جہل کی قیادت میں تھا وہ ابھی دور تھا، لیکن اب دو ہاتھ کرنے کو تیار ہوا۔ چنانچہ وہ اپنے اس جگہ سے چلا جہاں ابھی تک پڑاؤ ڈال رکھا تھا، آگے بڑھا۔ ایک چشمہ تھا اور وہ اس پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام نے چاہا کہ روک دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رہن دو، جانے دو، اور یہ فرمایا کہ جو اس سے پانی پیے گا وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد کی ابتدا تھی کہ جتنے لوگوں نے اس سے پانی پیا، ایک کو چھوڑ کر کے تمام اسی جنگ میں قتل کیے گئے، مارے گئے۔ بچنے والے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت وہ کافر تھے، بعد میں وہ اسلام قبول کیے، اور جب ان کو قسم کھانا ہوتا تھا تو یہی کہا کرتے تھے واللہ الذی نجا فی البدر، قسم اس ذات کی جس نے مجھ کو بدر کے میدان میں نجات دیا۔ اس پانی کو پینے والے جتنے تھے سب کے سب مارے گئے، یہ بچے۔ مقصد اللہ رب العالمین کی مصلحت تھی کہ آگے چل کر کے اسلام قبول کرے، انہوں نے قبول کیا۔ یہی حکیم بن حزام ہے۔ آگے چل کر کے انہوں نے بہت کوشش کی کہ کفار مکہ واپس چلے جائیں، لوٹ جائیں، لیکن ان کی بات بنی نہیں۔ بہرحال آتے ہیں اس پر بھی۔ اس سے پہلے کفار نے، ابو جہل نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر کے جو مدینے کا لشکر ہے، مسلمانوں کا لشکر ہے، اس کا اندازہ کرو کتنا ہوگا۔ ان کا نام تھا عمیر بن وہب۔ ان کو بھیجا کہ جا کے اندازہ کرو کہ وہ لوگ کتنے ہیں۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے مسلمانوں کے لشکر کا ایک چکر لگایا اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ تقریباً 300 کے آس پاس ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم۔ یہ اندازہ ان لوگوں کو بڑا صحیح رہا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا رکیے، مجھے اور اندازہ کر لینے دیجئے کہ کہیں ان کی کوئی ٹکڑی چھپی ہوئی تو نہیں، کہیں سے ان کی مدد تو نہیں آ سکتی ہے، کوئی لشکر آ تو نہیں سکتا، وہ بھی ہم دیکھ لیں۔ چنانچہ وادی میں دور تک اس نے گھوڑا دوڑایا اور دیکھ کر کے آیا، کہا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آگاہ کیا کہ یاد رکھنا کہ اس وقت یثرب کے اونٹ پر جو لوگ سوار ہیں وہ موت ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ وہ موت لے کر کے آئے ہیں، وہ مر جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا تم میں سے بغیر کسی کو مارے نہیں مریں گے۔ یعنی یہ حوصلہ، یہ جذبہ لے کر کے وہ آئے ہیں کہ مریں گے تو، لیکن بغیر مارے نہیں مریں گے۔ ان کے لیے کوئی اور چیز نہیں کیا، اس کے لیے وہ زندہ رہیں، وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص مرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑے بہادر بھی پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ دوسرا بہادر اپنی جان بھی بچانا اس کو مقصود ہوتی ہے، اور سامنے والے کو بچانا کچھ نہیں سوائے برباد کرنے کے۔ تم کو بھی ماریں گے، ہم بھی مر جائیں گے۔ تو وہ اس نے ایک صحیح اندازہ لگایا تھا کہ اس اونٹ پر جو تم کو سوار نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھنا ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں، صرف اتنا ہے کہ موت لے کر کے چلے آئے ہیں کہ ماریں گے اور مر جائیں گے۔ چنانچہ یہ صورتحال دیکھ کر کے حکیم بن حزام، جن کا بھی تذکرہ ہوا، انہوں نے مکہ کے ایک سردار، عتبہ ان کا نام تھا، اس سے کہا کہ آپ مکہ کے معزز سردار ہو،
آپ ایک مقام، کوئی ایک ایسا کام کر جائیے کہ جس کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں، اچھا تذکرہ کریں کہ عتبہ نے ایسا کام کیا تھا۔ چنانچہ عتبہ نے کہا ہاں صحیح بات ہے، وہ کون سا کام ہے؟ تو اس نے کہا، حکیم بن حزام اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ دیکھیے یہ سب ہمارے بھائی لوگ ہیں، ہماری قوم کے افراد ہیں، ان سے ہم لڑیں گے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ٹل جائے اور ہم بغیر لڑے مکہ واپس چلے جائیں۔ عتبہ نے کہا بات صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ تھا، شاید کہ آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں کہ بدر کے جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ اکرام کو بھیجا تھا مکہ کے قریب ایک وادی تک، جس میں آپ نے کہا تھا ایک خط دے کر کے کہ 2 دن کے بعد اس کو کھول کے دیکھنا، یاد آیا؟ تو وہ لشکر گیا، وہ سریہ گیا تھا، 12 صحابہ اکرام تھے، تو وہاں جا کر کے ایک قافلہ کفار کا ملا تھا، اس میں سے 2 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان میں سے ایک کا نام تھا عمر بن حضرمی۔ عمر بن حضرمی، تو عمر بن حضرمی کا جو قبیلہ اس جنگ بدر میں شریک تھا، کفار مکہ کے ساتھ تھا، اب معاملہ اس کا تھا، عتبہ ماننے کو تیار تھا، حکیم بن حزام ماننے کو تیار تھے، بہت سارے لوگوں کو یہ منا لے جاتے، لیکن اس قبیلے والوں کا یہ کہنا ہوتا کہ ہمارا بھائی مارا گیا، ہم بغیر انتقام لیے نہیں جائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، تو عتبہ نے کہا کہ میں ان کو سنبھال لیتا ہوں، عمر بن حضرمی جو مارا گیا ہے ان کے رشتہ داروں کو میں سنبھال لیتا ہوں، اور ان سے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ چلو تمہاری دیت میں دیتا ہوں، 100 اونٹ دیت ہوتی کہ ایک انسان کی، ایک جان کی، وہ میں تم کو دیتا ہوں اور میرے ساتھ چلو۔ اتنا کہہ کر کے اس نے یہ کہا کہ لیکن ایک ہے حنظلیہ کا جو بیٹا ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ حنظلیہ کا بیٹا یعنی ابو جہل، اس کی ماں کا نام حنظلیہ تھا، اس کے بعد میرا ایک پیغام جا کے پہنچا دو۔ چنانچہ حکیم بن حزام اللہ تعالیٰ عنہ گئے ابو جہل کی طرف، اور ادھر عتبہ نے پوری قوم کو خطاب فرمایا اور کہا لوگو تم کس کو مارنے آئے ہو؟ مارنے کے بعد دیکھو گے تو تم سے دیکھا نہیں جائے گا، کوئی تمہارا بھائی ہوگا، کوئی تمہارا بھتیجا ہوگا، کوئی خالہ زاد بھائی ہوگا، کوئی بھانجا ہوگا، کوئی باپ ہوگا، ان کو تم مارو گے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتے، اگر یہ فاتح رہے، غالب آ گئے تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر ان کو عرب کے لوگوں نے مار لیا تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مر جائیں، ہمارا معاملہ ویسے بھی بن جائے گا۔ لوگ تیار ہو گئے تھے، یہ بات صحیح ہے، ایک عقل مند بات، شخص کی عقل مندی کی بات تھی، لوگوں نے ماننے کو سوچا، لیکن حکیم بن حزام اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کے پاس گئے تھے یہ پیغام لے کر کے کہ ہم قوم کے لوگوں کو بغیر لڑائے ہوئے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، عتبہ کا یہ مشورہ ہے، تو اس نے سخت سست کہا محمد ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر کے عتبہ کو پسینہ آ گیا، بزدل ہو گیا ہے، اور جب اس نے سنا کہ ابو جہل نے اس طرح کہا تو کئی گالیاں دی اپنی زبان میں جو ان کی گالی تھی، اور دینے کے بعد کہا کہ وہ دیکھ لے گا کون زیادہ بہادر۔ معاملہ گرم ہو گیا، جو ٹھنڈا ہو رہا تھا گرم ہو گیا، اور ابو جہل نے اتنا ہی نہیں کہا بلکہ وہ عمر بن حضرمی جو مارا گیا تھا اس کے بھائی عامر کو بلوایا اور کہا دیکھو یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا کرنے والے، ذرا اپنے بھائی کے لیے تھوڑا سا مرثیہ تو کہو، اس کے غم کا اظہار تو کرو۔ چنانچہ وہ بدبخت اپنا کپڑا اٹھا کر کے، اپنی شرمگاہ کھول کر کے واہ عمر واہ عمر واہ عمر ہائے عمر ہائے عمر کرنے لگا، جس سے پورے قوم جو ہے دوبارہ جوش میں آ گئی اور انتقام کرنے لگی۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو لانا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ ملے گا۔ 2 گروہ کون؟ ایک قافلہ تھا اور ایک لشکر تھا، اور یہی ملنے والا تھا۔ اب ان کا بھی معاملہ تھا، یہ جانے کو تیار تھے، لیکن اللہ کی اپنی حکمت تھی، وہ لانے چاہتا تھا۔ بہرحال میدان جنگ میں آ گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں لشکر آمنے سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی صفوں کو درست کرایا۔ صفوں کو درست کراتے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے صف کو درست کرے، ایک دم صحیح صف ہونی چاہیے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا سعاد بن غضیہ، وہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھی جس سے وہ لوگوں کو درست کر رہے تھے۔ جب وہ آگے تھے تو آپ نے تیر سے تھوڑا ان کو کچوکا لگایا کہ پیچھے چلو۔ کوئی غلط نہیں تھا، تھوڑا آگے تھے، تیر سے آپ نے چبھا کے کہا پیچھے چلو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے، انتقام چاہیے۔ آپ نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے، بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، اپنا کپڑا اٹھایا، چونکہ پیٹ پہ چبھویا تھا تو پیٹ ہی کا حصہ خالی کیا۔ چنانچہ جب وہ موقع ملا، صحابہ رسول سعاد بن غضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمٹ گیا، بوسہ دینا شروع کر دیا اسی مقام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہے، جنگ ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، کتنی زندگی ہمیں پتہ نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے آخر میں اگر میرا جسم کسی سے لمس کرے، کسی کو چھوئے، کسی سے ملے تو آپ کا جذبہ طہر ہو، آپ کا جسم مبارک ہو۔ یہ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درستی کی کرانے کے بعد وہ جو اپنا آپ کے لیے جو چھپر ڈالا گیا تھا وہاں تشریف لے گئے اور دعا کرنا شروع کیا اور کہا اللہ ایک معمولی سی جماعت ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ آئندہ اس روئے زمین پر تیری عبادت ہو تو ان کو غالب فرما، اور اگر نہیں چاہتا تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گریہ آوازاری کر کے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے جسد مبارک سے آپ کی چادر کھسک جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں اور بار بار آپ کی چادر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، کافی ہو گیا، آپ کی یہ گریہ و آزاری اللہ رب العالمین سے جو آپ نے کی ہے کافی ہے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کو سنا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ادھر ابو جہل بھی دعا کر رہا ہے۔ شاید یہ واقعہ اب کم لوگوں نے سنا کہ اس موقع پہ ابو جہل نے بھی دعا کیا اور کیا کہا، یا اللہ اے اللہ ہم میں سے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے اور جو ناحق پر ہے اس کو نیست و نابود کر دے، اور اے اللہ جو ہم میں سے نیک ہے، صالح ہے، حق پر ہے اس کو غلبہ دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی دعا سن لی۔ دعا کیا کیا، جو ہم میں سے باطل پر ہے، جو ہم میں سے رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اے اللہ اس کو ہلاک کر برباد کر، اور جو حق پر ہے اس کو غالب فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ نازل فرمائے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو، فتح کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو تو سنو فتح آ چکی ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم، اگر اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وان تعودوا نعود، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے، دوبارہ وہی کوشش کی تو ہم دوبارہ پھر پلٹ کر کے آئیں گے، عذاب سے پھر دوبارہ دوچار کریں گے۔ اور جان لینا ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی لشکر، کوئی فوج تم کو مجھ سے بچانے والے یا تم کو میرے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ پہنچانے والے نہیں، اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر ہے، سب سے مضبوط ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کے جواب میں فرمایا۔ وہ بھی دعا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، اور اس کے بعد اب جنگ کا دونوں فوج آمنے سامنے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن ان کے اندر اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر، اتنا غرور اپنی طاقت پر، اپنے لاؤ لشکر پر، ان تمام چیزوں پہ اتنا تھا کہ عجیب عجیب بیوقوفی کر رہے تھے کفار مکہ۔ چنانچہ انہی میں سے ایک نکلا اسود بن عبد الاسد، کہا کہ مسلمان جس چشمے پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں میں اس کا پانی پی کے رہوں گا،
چاہے مر جاؤں لیکن اس کا پانی پی کے رہوں گا۔ یہ عجیب یہودی، وہاں پورے ان کا لشکر ہے اور اکیلے جا رہا ہے وہاں پانی پینے کے لیے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا، جب وہ آگے بڑھا قریب آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تلوار اور اس کی پنڈلی کھسک گئی، ٹانگ کٹ گئی۔ اب وہ چلنے سے عاجز رہا اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور جو اس کے ساتھیوں کے رخ کی جانب تھے، اور وہ گرم ہو رہے ہیں اور بلبلا رہے ہیں۔ لیکن اس کی طرح دیکھو، اس حالت میں بھی اب کیا کرے، اس نے قسم کھا رکھی اس کا پانی پیوں گا، چنانچہ گھسٹ کر کے پہنچنے کی کوشش کیا کہ جو ہے جا کر کے اس حوض کا پانی پی لوں۔ جب قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا وار کیا اور وہیں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ کا سب سے پہلا ایندھن، سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا خون اسی اسود کا تھا۔ اسود مانے کالا، کالا خون اس کا تھا، اسود بن عبد الاسد کا۔ سب سے پہلا خون جو گرا کس کا تھا، اور سب سے پہلے کس نے گرایا وہ خون؟ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ سید الشہداء۔ اس کے بعد دونوں طرف معاملہ گرم، کفار نے دیکھ لیا کہ ہمارا ایک آدمی مارا گیا، بے وجہ مارا گیا، کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکا۔ تو اب ادھر سے 3 نکلے، ابھی غرور گھمنڈ تکبر ختم نہیں ہوا، 3 نکلے، ایک عتبہ، دوسرا شیبہ، اور تیسرا عتبہ کا لڑکا ولید بن عتبہ۔ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں نکلے اور تینوں ایک خاندان کے ہیں۔ عتبہ شیبہ دونوں بھائی ہیں، اور ولید عتبہ کا لڑکا ہے، یعنی سب یہ باپ بیٹے بھتیجے 3 تھے، اور اپنے قوم کے یہ سردار مانے جاتے تھے، سپہ سالار مانے جاتے تھے، اور تینوں نکلے اور انہوں نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ مقابلے کے لیے۔ ادھر سے 3 انصاری صحابہ اکرام نکلے تاکہ ان کو جواب دیا جائے، لیکن دیکھو ان کا گھمنڈ، پھر تکبر دیکھیے۔ جب وہ قریب آئے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ انصاری ہیں، مدینے کے لوگ ہیں۔ تو کہا ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، تم شریف لوگ ہو، ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے پاس ان کو بھیجو جو ہم میں سے ہیں، جو ہمارے ٹکر میں آ سکتے ان کو بھیجو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا ہے، محمد ہمارے مقابلے میں ان کو بھیجو جو ہم میں سے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ اکرام کا نام لیا۔ پہلا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا عبیدہ بن حارث اٹھو، نکلو۔ عبیدہ بن حارث نکلے۔ حضرت حمزہ، دوسرے حضرت حمزہ، اے حمزہ اللہ تعالیٰ عنہ تم چلو، اور پھر حضرت علی کو بھیجا کہ جائیے ان تینوں کا مقابلہ کرو۔ ادھر کفار کی طرف جانے سے 3 تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 بھیجا، عبیدہ بن حارث، حمزہ، علی۔ اب یہ جا کر کے ایک سے مقابلہ کرنا تھا۔ عتبہ معمر تھا، اس کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر شیبہ تھا، اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر ولید تھا، اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اور یہ انفرادی لڑائی، آپس کی لڑائی یہ شروع ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے ہی وار میں حضرت حمزہ نے، حضرت علی نے اپنے اپنے مد مقابل کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کا خاتمہ کر دیا، حضرت علی نے ولید کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن ادھر عتبہ اور عبیدہ بن حارث، ان دونوں کے درمیان کا مقابلہ طول کھینچ گیا، اور دونوں ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں، اور اسی میں دونوں زخمی ہوئے۔ عبیدہ بن حارث اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں چوٹ لگی، اور اسی زخم میں بعد میں وہ شہید ہوئے، لیکن اس وقت نہیں۔ یہ مقابلہ چلتا رہا۔ جب حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو زیر کر لیا، ان کو قتل کر دیا، تو وہ پلٹے لپکے اور اس کو فوراً عتبہ کو جو ابھی تک لڑ رہا تھا اس کا خاتمہ کیا۔ عبیدہ بن حارث اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لشکر کے درمیان لائے۔ اتنا دیکھنا تھا، کفار اور بھڑک اٹھے کہ ہمارے 4 لوگ گئے اور کوئی فائدہ نہیں، اور سب سپہ سالار ہیں، اعلیٰ درجے کے قائد تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ہنگامی صورتحال، حملہ بول والا معاملہ ہوا، حملہ کر دیا ایک طرف سے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھا رکھا تھا کہ لوگوں اپنی تیروں کو برباد مت کرنا، کہ وہ بہت دور ہیں وہیں سے تیر چلانے لگو، جب وہ قریب آ جائیں کہ تمہارے تیر کی نشانے پہ آ سکتے ہیں، تمہارے تیر کے زد میں آ سکتے ہیں، تب اپنے تیروں کو چلانا، اس سے پہلے اپنے تیر کو ضائع مت کرنا کہ پہلے ہی چلا کے ختم کر دو۔ اور تلوار اس وقت استعمال کرنا جب معاملہ ایک دم قریب کا ہو جائے کہ اب تلوار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اپنے ہتھیار کو بھی بچانا۔ چنانچہ مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کفار کے درمیان یہ بھیانک یہ معرکہ ہوا، عجیب صورتحال تھی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں صحابہ کرام کو اکسا رہے ہیں، للکار رہے ہیں، اور ان کو شہادت کے مرتبے کو یاد دلا رہے ہیں کہ جنت تمہیں بلا رہی ہے، جنت کی خوشبو تمہارے لیے آ رہی ہے۔ مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ بعض صحابہ کرام پوچھتے تھے اللہ کے نبی میں ایسا کروں تو کیا ملنے والا ہے، میں یہ کروں تو کیا ملنے والا ہے، اس وقت اللہ کو کیا راضی ہے؟ اللہ کے نبی جواب دے دیں اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ صحابہ کرام سنتے اور جذبات میں آتے، آگے بڑھتے اور بے خوف ہو کر کے، بے لوث ہو کر کے پوری جوان مردی کے ساتھ حملہ کرتے اور دھیرے دھیرے ان کو کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ 70 کو کاٹ ڈالا، اور معاملہ اپنے انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا یہ صورتحال، تو اب وہ للکار رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، تم ایسا نہ کرو، تم یہ مت دیکھو کہ ولید مارا گیا، اتبا مارا گیا، شیبہ مارا گیا، یہ تمہارے قائد ضرور تھے لیکن انہوں نے جلد بازی کی اس لیے مارے گئے، تم بہادر ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، آگے بڑھو، تمہارا ایسا ایسا۔ لیکن حق کے مقابلے میں یہ سب نہیں چلتا۔ خود ابو جہل کا معاملہ پورا ایک اپنے ارد گرد ایک جتھا لے کے بیٹھا ہوا تھا، للکار رہا تھا، دور سے للکار رہا تھا، اس کے ارد گرد ایک اچھی خاصی تعداد تھی کفار جو اس کی حفاظت پہ مامور تھی، لیکن مسلمانوں کے حملے سے وہ تمام حفاظتی دستہ تتر بتر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کے غرور کو چکنا چور کرتا ہے وہ بھی دیکھو۔ عبد الرحمن بن عوف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پہ جب صف لگی تو سب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں طرف دائیں بھی بائیں بھی جو لوگ ہیں، جو فوجی ہیں، دونوں چھوٹے ہیں۔ ٹھیک چیز ایک خیال آتا ہے کوئی بھی ہو کہ آدمی اپنے ارد گرد کے بھی ذرا خیال رکھتا ہے کہ کون لوگ ہیں، کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ خطرناک حالات جب پیدا ہو جائے، خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے تو کوئی سپورٹ کرنے والا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ دونوں طرف چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام تھا معاذ بن عمر بن جموح، ایک کا نام تھا معاذ بن افرا، دونوں کا معاذ نام تھا، دونوں چھوٹے ایک ادھر ایک ادھر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چپکے سے ایک نے میرے کان میں کہا کہ دوسرا والا نہ سن سکے، چچا ابو جہل کون ہے؟ چچا ذرا بتائیے ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے تعجب کیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس سے چمٹ جائیں گے، یا تو ہم مریں گے یا تو وہ مر جائے گا۔ ابھی یہ جواب دینے کو سوچ ہی رہے تھے کہ ابو جہل بتائیں کہ فلاں ہے، کہ دوسرا پوچھا چچا ابو جہل کون ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، اور ہمارا یہ جذبہ ہے کہ اگر وہ ہمیں دکھے تو ہم اس سے چمٹ جائیں گے، یا مریں گے یا مر جائیں گے، جس کی موت پہلے وہ مر جائے گا۔ اسی دوران ابو جہل گھوڑے پر تنتناتا ہوا دکھا اور کہا وہ رہا تمہارا شکار۔ دونوں جھپٹے، بعض روایت میں کہ جو ہے شیر کی طرح جھپٹے، اور جا کر کے تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے وہ، اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے مارا ہے۔ معاذ بن عمر بن جموح کہتے ہیں میں نے مارا ہے، اور معاذ بن افرا کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تلوار کو پوچھ لیا ہے، صاف کر لیا ہے خون سے؟ کہا نہیں۔ کیا دکھاؤ تلوار؟ دونوں کے تلوار میں لگا ہوا ہے خون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دونوں نے مارا۔ ابھی مزید ہے معاملہ یہ جب ختم ہوئی
سارا معاملہ نپٹ گیا، کچھ بھاگے، کچھ پکڑے گئے، کچھ مارے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا ذرا ابو جہل کو تو دیکھو کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نکلے تلاشتے ہوئے، تو ایک جگہ پر عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ملا وہ ابو جہل۔ حالت یہ تھی کہ ابھی اس کی سانس چل رہی تھی، یہ پہنچے اور اس کے سینے پر اپنا پیر رکھا اور کہا بتا اللہ کے دشمن، بتا حق پر کون؟ اس نے کہا یہ ادھر بتاؤ۔ اس نے دیکھو اسی گھمنڈ ابھی گئی نہیں، کہتا ہے کاش کہ مجھے ان کسانوں کے علاوہ کسی اور نے مارا ہوگا۔ کسانوں مطلب مدینہ کے لوگ کھیتی کیا کرتے تھے، تو وہ کہہ رہا ہے کاش کہ ان کسانوں کے علاوہ کوئی اور بہادر مارا ہوتا تو کم از کم یہ ہوتا کہ مجھ کو کسی نے قتل کیا تو بہادر نے قتل لیا، ایسے لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ لیکن اللہ کو جب ذلیل کرنا ہوتا ہے تو ایک معمولی مچھر سے بھی کسی کو مروا ڈالتا ہے۔ یاد ہے نا، مچھر سے مروایا ہے اور بہت بڑے مغرور شخص کو مروایا ہے۔ تو بہرحال تو وہ کہتا ہے، پھر پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کو ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کو فتح ہوئی۔ پھر کہتا ہے کہ جو ہے کاش کہ میرا خاتمہ ان کسانوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی عنہ اس کے گردن پر اپنے پیر رکھ کر کے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کرتے ہیں اور لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ کہ اللہ کے نبی یہ رہا اللہ کا دشمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، فرمایا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ اکبر، تیری ہی کبریائی ہے، تو بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اس ذات کی تعریف، تمام تر تعریف اس ذات کے لیے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، جس نے اپنے بندوں کی مدد کیا، جس نے تنہا تمام تر لشکروں کو جو ہے شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے چاہتا کہ اس کی لاش کو بھی دیکھیں۔ چنانچہ آتے ہیں اور اس کی لاش کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے کہا فرعون هذه الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس شخص کو یہ ٹائٹل یہاں ملا ہے، فرعون هذه الامہ۔ اس کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر یہ آخری مرحلے تک تھا۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اگلے جز میں بات کی جائے گی کہ یہ سب سے اہم جز یہ ہے کہ مسلمانوں کے فتح کے اسباب کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک یہ رہے گا، لیکن آج کی اس درس میں ذرا دیکھیں کہ کچھ عبرت کی بات ہم حاصل کرتے جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کفار مکہ کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے دشمن تھے، ہم اس کو جہنمی مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ ابو جہل نے اس موقع میں جو دعا کی، لات سے نہیں، عزا سے نہیں، منات سے نہیں، ان سے نہیں، سیدھا دعا کی یا اللہ جو حق پر ہے اس کو غالب فرما دے، جو باطل کو سب ہلاک کر دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کفار اللہ کو مانتے تھے؟ یقیناً مانتے تھے۔ اللہ کو خالق مانیں، اللہ کو رازق مانیں، اللہ کو مالک مانیں، اللہ کو بارش نازل کرنے والا مانیں، اللہ کو فتح و شکست دینے والا مانیں، سب کچھ اللہ کے لیے مانا کرتے تو پھر جہنمی کیوں ہوئے، مشرک کیوں ہوئے، ان کے خلاف یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، ان کو مارا کیوں جا رہا ہے، کیوں وہ غلط ہیں، کیوں وہ باطل پر ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ڈائریکٹ نہیں مانا کرتے تھے، بلکہ کسی اور کی پوجا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو خوش کرو، یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لات کی، منات کی، عزا کی، دیگر بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں، حقیقت میں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو راضی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ سے قربت کے دعوے دار تھے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے پریشان وہ بھی تھے، لیکن طریقہ انہوں نے غلط استعمال کیا تھا۔
طریقہ غلط استعمال ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا، کافر قرار دیا، جہنمی قرار دیا، ان کے قتل کو جائز قرار دیا۔ مسلمانوں، ہمارا بھی تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، شاید ہم بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، مانتا ہوں، خالق کون؟ اللہ۔ رازق کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ فتح شکست کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم مانتے ہیں، پھر ادھر کہاں؟ ان کے پاس کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہاں کیوں سجدہ ہو رہا ہے؟ ان کو کیوں پکار رہے ہو؟ یا علی، یا محمد، یا فلاں کیا کر رہے ہو؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو اپنا رب نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، بلکہ بس اتنا ہے کہ ان کے وسیلے سے معاملہ آسان ہو جائے، ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں گے۔ مسلمانوں، اس واقعے سے یہ عبرت اور نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں جب ماننا ہے اللہ رب العالمین کو تو بیچ میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے۔ وہ اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کو کوئی پکارے اور بیچ میں کسی اور کو لائے، اللہ کی عبادت کسی اور کے توسط سے رہے، وہ اس کی غیرت کے خلاف۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص شرک کرتا ہے، میرے لیے بھی کچھ کرتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرتا ہے، تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے حصے کو لے لوں اور اس کے حصے کو دے دوں، نہیں، سب کے سب لے جاؤ، ہم کو خالص چاہیے، ملاوٹ والا نہیں چاہیے۔ ہمارا رب بہت غیور ہے۔ تو اگر وہ کافر مشرک جہنمی ہو سکتے ہیں اسی بنیاد پر کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے مانتے ہیں، تو مسلمانوں کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ غرور کا سر نیچا کیا ہے۔ آدمی جس چیز میں بھی غرور کرے، دولت میں، ثروت میں، عہدے میں، علم میں، خوبصورتی میں، کسی بھی معاملے میں غرور گھمنڈ تکبر کیا، اس کا آخری نتیجہ ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس میں کئی واقعات آئے آپ کے سامنے کہ بتاؤ ان کفار کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خود اس کے افراد روک رہے ہیں، لیکن اس کی گھمنڈ نے اس کو لا کر کے میدان جنگ میں کھڑا کر دیا، رسوا ہوا۔ اسود بن عبد الاسد، اس کا غرور ہی تو تھا کہ اس حوض سے ہم پانی پینے جائیں گے چاہے جو ہو جائے۔ اللہ نے رسوا کیا، پینے بھی نہیں دیا، مارا بھی گیا۔ 3 نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید، آؤ ہمارے مقابلے کے لیے، تم انصاری مت آؤ، ہمارے قوم کے لاؤ، اور اللہ نے رسوا کیا۔ ابو جہل غرور گھمنڈ میں ایک دم ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے رسوا کیا۔ تو مسلمانوں، ذرا ٹٹولو اپنے آپ کو کہ کہیں ہمارے اندر کوئی غرور، تکبر، کبر کی کوئی شے تو نہیں کہ اللہ رسوائی کا سبب بنا دے۔ یہ جان لیجئے گا، جتنا بڑا غرور، گھمنڈ، تکبر ہوگا اتنا ہی رسوائی ہوگی۔ کم ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور، گھمنڈ، تکبر ہے تو یاد رہے کہ جہنم میں ایسا شخص نہیں جانے والا ہے، متکبر جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو چھوٹی وہ میں بتا دوں، ابلیس اس جنگ میں تھا۔ جب مکہ کے لوگ نکلے لشکر لے کر کے، تو ابلیس، آپ نے سنا ہوگا، ایک بعد میں وہ صحابی رسول ہوئے ہیں جن کا نام تھا، کیا نام تھا، سراقہ بن مالک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہے تھے ہجرت کے موقع پر۔ جب یہ کفار مکہ سے نکلے تو یہ شخص اسی کی یہ شیطان انہی کے شکل میں آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور یہ احساس دلایا کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ میدان جنگ میں ابھی ہر جگہ یہ موجود تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابو جہل ہی کے ارد گرد زیادہ تھا، کیونکہ ساری جگہوں سے بات بنتی نظر آتی تھی، ہر جگہ بات بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن فیل ہوتی تو ابو جہل کے یہاں سے۔
تو اسی کے ارد گرد رہا ہوگا۔ بہرحال جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے اور جو ہے یہ کفار مارے جا رہے ہیں تو بھگا۔ ایک نے پکڑا اس کو، پوچھا کہاں اے سراقہ کہاں؟ کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس طریقے دھوکہ دیتا ہے، خوب چڑھائے گا خوب چڑھائے گا۔ جب معاملہ یہ ہوا کہ اب آپ گئے، ہو گیا کام، تو دھیرے سے چلا آتا ہے، بھاگا، راہ فرار اختیار کیا۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ۔ یہ شیطان کی مثال یہ ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو، غلط کام کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جب وہ کر لیتا ہے، غلط کام کر لیتا ہے، اللہ سے دشمنی کر لیتا ہے، رسول سے دشمنی کر لیتا ہے، بدعت انجام دے لیتا ہے، شرک کر لیتا ہے، کفر کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، کہتا ہے فقال انا بری، میں بری ہوں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ شیطان لعین یہاں بھی موجود تھا۔ جب یہ دیکھا کہ اللہ کی خاص مدد آ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے کا نزول ہوا ہے، فرشتے آئے ہیں، وہ مار رہے ہیں، تو یہ بھگا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہاں، تو اس نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ فرشتے آئے ہیں، اللہ کی مدد و نصرت آئی ہوئی ہے، فرشتوں کی شکل میں فرشتے مسلمانوں کی جانب سے جنگ کر رہے ہیں، بھگا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ۔ اللہ سے کہنے سے عمل کی توفیق دے، اس شیطان سے اور تمام شیطانوں سے بچا، آمین۔ تقبل رب العالمین، و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔